بسم اللہ الرحمن الرحیم. تجارت زراعت ختم، اب میرے ذمہ کیا ہے؟ دعوت. تو کیا کہا؟ یسر لی امری، یا اللہ میرا کام آسان کر دے. اور پھر کیا کہا؟ ایک اور آگے، وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد به ازری واشرکہ فی امری. اشرکہ فی امری، میرے کام میں ہارون کو شریک کر دے. کام میرا ہے، اس میں ہارون کو میرا شریک کر دے. محنت میری ہے، کام میرا ہے، ذمہ داری میری ہے، تو میرے ساتھ ہارون علیہ السلام کو شریک کر دے. تو فوراً اپنا کام بدلا. اس امت کو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے 11-10 ذوالحج مینا کی وادی 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، اور آپ نے اس میں اعلان کر کے فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میرا پیغام ساری دنیا میں پہنچا دو. اور آپ نے دعا دی تھی نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا ثُمَّ أَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا فَرُبَّ مُبَلِّغٍ أَوْعَىٰ مِن سَامِعٍ. اے میرے رب، آباد شاداب سرسبز کر دے جو میرے پیغام کو سینے سے لگائے پھر اسے آگے پہنچائے. دعا بھی دی، ذمہ داری کو منتقل کیا کہ یہ تمہارا کام ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا امری یسر لی امری اشرکہ فی امری، میرے کام میں ہارون کو ساتھی بنا، میرا کام میرے لیے آسان فرما. ساری دنیا کے باطل کے توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعوت کو شرط قرار دیا ہے. یہ امت جب تک پیغام حق کو لے کر نہیں پھرتی، میرے بھائیوں، یہ ذلتیں چھائی رہیں گی، عبادت سے نہیں جائیں گی، عبادات سے نہیں جائیں گی. اللہ نے جب بھی باطل کو توڑا ہے دعوت والوں سے توڑا ہے. جب بھی باطل پر پانی چڑھا، ہوائیں چلی، پتھر برسے، زمین میں دھنسے، شکلیں مسخ ہوئیں، تو پیچھے دعوت چلی ہے، پیچھے اللہ کی طرف بلانے والے تھے جنہوں نے اللہ کے پیغام کو سنایا، پہنچایا. تب جا کر میرے اللہ کا نظام باطل کے خلاف چلا. تو اس وقت 2 کاموں کی اشد ضرورت ہے. اپنی ذات سے توبہ کرنا اور اپنی زندگی کو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پاک زندگی میں ڈھالنا. اس سے اونچی کوئی ذات نہیں ہے. حسان کی کیسی خوبصورت بات. حسان کے قول پر ایک بات کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا اپنی مرضی سے، اور جب محمد مصطفیٰ کو بنانے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا تو بتا تجھے کیسے بناؤں؟ سارا جہان میں اپنی مرضی سے بنا رہا ہوں، تجھے تیری مرضی پر بناؤں گا، تو جیسا کہے گا تجھے ویسا بنا دوں گا. اور بنایا تو اپنی مرضی پر ہے، لیکن یہ اعزاز، یہ بات میں آپ کو حسان بن ثابت اللہ کے نبی کے نعت خان، اللہ کے نبی نے کبھی کسی کے لیے ممبر نہیں بچھایا، حسان کے لیے ممبر بچھتا تھا. فرماتے تھے ارقا، چڑھ ممبر پر اور کر اللہ کے رسول کی تعریف، کہ دنیا میں تعریف کے حقدار 2 ہی ہیں، یا اللہ ہے یا اس کا رسول ہے. جتنی تعریف کرو تھوڑی ہے، باقی تو بھائی انسان ہیں، خطائیں بھی ہیں، حسنات بھی ہیں، سیئات بھی ہیں. تعریف کے قابل 2 ہی ہیں، اوپر اللہ ہے، نیچے اس کا رسول ہے. تو حسان کے لیے ممبر بچتا تھا، تو کھڑے ہو کے آپ کی شان میں اشعار فرمایا کرتے تھے. تو یہ ان کا قول ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. تو تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا. حسن ظاہری خوبصورتی کو کہتے ہیں، جمال خاندانی عالی حسب ہونے کو، جمال خاندان کے عالی ہونے کو، اور جمال اچھے اخلاق کو کہتے ہیں. اچھے اخلاق کی خوبصورتی، اچھے خاندان میں سے پیدا ہونا، اس کو کہتے ہیں جمال. ظاہری شکل کا حسین ہونا اس کو کہتے ہیں حسن. تو حسان کہتا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، ہر عیب سے آپ پاک پیدا ہوئے. اگلی بات کو میں نے پیچھے ذکر کیا ہے، آپ کیسے پیدا ہوئے؟ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یوں لگتا ہے مجھے یا رسول اللہ
جیسے آپ نے اپنے آپ کو چاہا ویسا اللہ نے کو بنا دیا. اتنا اونچا تخیل پیش کیا ہے کہ اب قیامت تک جتنے نعت خوان نعتیں لکھتے رہیں گے حسان کے اس ایک جملے کو نہیں پا سکتے. اس کا وزن سب پہ حاوی ہے، بھاری ہے. ساری کائنات اپنی منشا پہ، آپ کو بھی بنایا اپنی منشا پہ. تعبیر کرنے والے نے تعبیر میں رنگ بھر دیا کہ یا رسول اللہ آپ تو ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے اپنے آپ کو خود چاہا. تو اس میں ایک اضافہ میں کیا کرتا ہوں کہ اللہ ادھر رب محمد ہے، ادھر روح محمد ہے. حسان کے تخیل کو پڑھنے کی کوشش کی میں نے، تو ایک خاکہ میرے ذہن میں ابھرا، اللہ نے ابھارا. ادھر رب محمد، ادھر روح محمد. رب محمد روح محمد سے مخاطب ہے، بتا تجھے کیسے بناؤں، تیرا سر کیسے ہو، عظیم الہامہ بڑا. تیرے بال کیسے ہوں، رجل الشعر نیم گھنگریالے. ان کا رنگ کیسا ہو، شدید و سواد شعر سیاہ کالے چمکتے ہوں. تیرا ماتھا کیسے ہو، واسع الجبین کشادہ. بھویں کیسی ہوں، ازج الحواجب کمان کی طرح بیچ میں ملی ہوئی نہ ہو، من غیر قرن کے حسن ماند پڑ جاتا ہے. اور تیرا ناک کیسا ہو، اقن العرنین باریک ہو، یہاں سے اٹھا آگے سے باریک ہو، اوپر ایک نور کا حالہ ہو جو جگمگ 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 کرتا ہو. تیری آنکھ کیسے ہو، ادعج بھی ہو، احول بھی، احور بھی ہو، اکحل بھی ہو، اور انجل بھی ہو. کیسی ہو ادعج خوبصورت موٹی، احور پتلی سفید، پتلی سیاہ باہر سفیدی شدید، اشکل ڈورے سرخ، اکحل سرمگی، اہدر پلکیں دراز. یہ تیری آنکھ. آہا جب آپ جو ہے نا، آپ شرم و حیا کی وجہ سے نظریں جھکا کے رہا کرتے تھے. کبھی کبھی آپ ایسے نظر اٹھاتے تھے پھر ایسی بجلیاں کونتی تھیں کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا. تو سارے ایسے ہو جاتے، صرف 2 آدمی اس وقت آپ کو دیکھ سکتے تھے، باقی سب ایک ابو بکر ایک عمر، اس کے سوا کوئی آپ کو نہیں دیکھ سکتا تھا. وہ آپ کو دیکھ کے مسکراتے، آپ ان کو دیکھ کے مسکرایا کرتے تھے. کہ تیرے ہونٹ کیسے ہوں، کہ ولی الفم تراشیدہ پنکھڑی گلاب کی جیسے. دانت کیسے ہوں، اشنب مفلج براقت ثنایا، مسکرائیں تو دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا. گال کیسے ہوں، سہل الخدین برابر، نہ پچکے نہ ابھرے. رنگ کیسا ہو، مشرب اللون گلابی. داڑھی کیسی ہو، فی لحیتہ کثافہ، آپ کی داڑھی مبارک گھنی تھی. میری دیکھ رہے یہ میرے داڑھی کے ہلکے بال ہیں، آپ کی داڑھی بھرویں، جس کو پنجم بھرویں داڑھی، گھنی داڑھی تھی، گھنگریالی تھی. ایک مٹھ قدرتی، ایک مٹھ تھی، اس سے آگے گئی ہی نہیں. ایک مٹھ قدرتی تھی آپ کی داڑھی. اور گردن کیسی ہو، کفی عنقہ سطع، لمبی بھی ہو سراہی دار بھی ہو. سینہ کیسا ہو، عریض الصدر چوڑا. چھاتیوں کا کندھوں کا فاصلہ کیسا ہو، بعید ما بین المنکبین، دونوں کندھوں کا فاصلہ دور ہو کہ عظمت اور ہیبت کی علامت ہے. ہاتھ کیسے ہوں، طویل الزنادین لمبے جو تلوار کے اٹھانے میں مدد دیں. اور انگلیاں کیسی ہوں، سائل الاطراف جو خوبصورت نظر آئیں. ہتھیلیاں کیسی ہوں، شسن الکفین والقدمین، ہتھیلیوں پر گوشت پر ہو. ہندام کیسا ہو، سراپا کیسا ہو، سبط القصد سیدھا ہو، سیدھا ہو. چال کیسی ہو، عاجزی والی، تواضع والی. یکفو تکفین، کندھے جھکا کے چلنے والی چال ہو. بول کیسا ہو، اہل المنطق حلو المنطق، بول ایسا جیسے شہد گر رہا ہو. فی صوت ہی سحل، آواز میں روب، آواز میں جادو، آواز میں سحر، آواز میں ہیبت، آواز میں کشش. دل ربا بھی تھی، دل کش بھی تھی، دل فریب بھی تھی. واقعتاً لوگ دیوانے ہو جاتے تھے. آواز کھینچتی تھی، دل کو پکڑ لیتی تھی. لوگوں نے ڈرایا ہوا تھا اس کی نہ سننا، جو سنتا اس پہ جادو ہو جاتا ہے، جو سنتا اس پہ جادو ہو جاتا ہے. تو زماد بڑے سردار ہیں، ان کو اتنا ڈرایا کہ انہوں نے کانوں میں انگلیاں دے دی. پتہ نہیں کانوں میں روئی ڈال لی، پتہ نہیں کیا کہتا ہے. تو آپ نماز پڑھ رہے تھے تو عجیب منظر نظر آیا. تو لوگوں سے کہنے لگا یہ کون ہے، کہا ہوا اور وہ یہ جس سے ہم تمہیں ڈرا رہے تھے. تو کہنے کہ میری جی میں تو عاقل بالغ آدمی ہوں، میں کوئی ایسا پاگل ہوں کہ سن کے میرے اوپر جادو ہو جائے گا. سنو تو صحیح. کانوں سے جو روئی نکالی، قریب ہوئے تو قرآن کے جو نغمات کان میں پڑے وہیں زخمی ہو کے گر گئے، وہیں پھڑک اٹھے.
زمام بن ثعلبہ بڑے سردار ہیں، ان سے کہا گیا اس پر کوئی جن آ گیا ہے. وہ اب حرم میں بیٹھے تھے، قریب آ کے کہ بھتیجے میں نے بڑے بڑے جن نکالے ہیں، تیرا بھی نکال دوں گا. بڑے بڑے جن نکالے. جب تبلیغ کا کام شروع میں ہوا تو بستر اٹھانا، چل پڑنا، یہ تو ایک عجیب کام تھا. تو بڑے افسر تھے، انتقال فرما گئے، تبلیغ کے بڑے بزرگ بنے، خدا بخش صاحب رحمت اللہ علیہ کراچی کے، وہ سکھر میں ہوتے تھے. وہ جماعت میں گئے، جب واپس آئے تو ان کے ماں باپ نے وہ بلا لیا عامل کہ اس پر جن چڑھ گیا، بستر اٹھا کے چل پڑا ہے، اس کا علاج کرو. کہنے کہ وہ عامل ایسا ظالم تھا، اس نے میرے ہاتھ پاؤں باندھ کے مارنا شروع کیا کہ اس کا جن نکال رہا ہوں. مار مار بیچاروں کا حلیہ خراب کر دیا کہ میں جن کڈی جانا دے وچ. تبلیغ کا جن اندر گھس گیا تو بات تو ٹھیک ہے. اللہ نے ایک نعمت دی ہے انسانیت کو، امت کو، اور شکر کرو اس ملک میں یہ کام ہو رہا ہے. تم لوگ نہیں جاتے ہو، میں کیا کروں. میں تو 3-4 سال ہو گئے کہہ ادھر سے سن کے ادھر سے نکال دیتے. جن گھروں کو چھوڑ جانا ہے انہی سے چمٹے ہوئے ہو، انہی سے چمٹے ہوئے ہو. جیسے مرنا نہیں ہے، جیسے چھوڑ کے جانا نہیں ہے. تو بھتیجے بڑے بڑے جن نکالے، تیرا بھی نکال دوں گا. تو آپ نے کہا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ وأؤمن به من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. کب کپا گیا سارا وجود، کہنے لگا احد احد احد. اے ہے فقط بلغنا قاموس البحر. ارے بھتیجے دوبارہ سنا تو نے کیا کر دیا، ارے تو نے کیا ستم ڈھا دیا. تیرے کلام نے تو 7 سمندر نگل لیے، تیرے کلام نے تو 7 سمندر پی لیے. احد. آپ نے دوبارہ کہا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن به من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له. 2 جملوں پہ ایمان اندر چلا گیا. ہے روح محمد رب محمد کا مکالمہ ہو رہا ہے. یہ سراپا، یہ حسن، یہ جمال، یہ کمال، یہ معیار ہے. جو اس سانچے میں آئے گا وہ کامیاب ہے. جو اس کی پھیری لگائے گا، ارے بھائیو یہ کمپنیوں والے بڑے بڑے پیسے دے کے لوگ رکھتے ہیں، ہماری مشہوری کرو، ہماری مشہوری کرو. آئے ہائے. اور جس کا سودا نہیں بکتا وہ کیا کرتا ہے، وہ پھر سائیکل پہ باندھ لیتا ہے پیچھے اور گلی گلی گھوم گھوم پھیری لگاتا ہے. لے لو لے لو لے لو، کہیں ادھار دیتا ہے کہیں نقد دیتا ہے. شام کو روٹی کھری کر کے آ جاتا ہے. آج باطل کو پھیلانے کے لیے کروڑوں نہیں اربوں ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں، دماغ خریدے جا رہے ہیں، زبانیں خریدی جا رہی ہیں، دل خریدے جا رہے ہیں. آج کا انسان جانور کی طرح فروخت ہو رہا. جاؤ گوشت منڈی میں، زبان بھی بک رہی ہے، دل بھی بک رہا ہے، پھیپھڑے بھی بک رہے ہیں، کلیجہ بھی بک رہا ہے، بوٹیاں بھی بک رہی ہیں، آنتیں بھی بک رہی ہیں. آج کے باطل نے ہماری نسل کو خرید لیا ہے. ان کا دل دماغ باطل کے لیے حرکت کر رہا ہے، ان کے ہاتھ پاؤں کی نقل و حرکت باطل کے لیے. انہیں صرف اپنی چوپڑی روٹی نظر آ رہی ہے. نہ امت، نہ انسانیت، نہ آخرت، نہ جنت، نہ جہنم، نہ اللہ، نہ رسول. تو میرے بھائیو، اللہ کے محبوب کا سودا پلے باندھو، پھیری لگاؤ، نگر نگر پھرو، گلی گلی پھر کر اس کی صدا لگاؤ. یہ کمپنیاں اپنے ایجنٹوں کو بہت کچھ دیتی ہیں، یہ پھیری صدا لگاتے مر گئے. پھر اللہ اس کا رسول جب دینے آئے گا تو پھر اگلی پچھلے سارے دکھ درد بھول جاؤ گے. پھر وہ اپنی شان کا دے گا، اللہ اپنی شان کا دے گا. تو جب شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوگی تو ان کی شیان شان نصیب ہوگی. تو بھائیو، اللہ کے محبوب کی کمپنی کا آج ڈیلر کوئی نہیں ملتا، آج اس کا کوئی خریدار نہیں ملتا. جیسے میرا نبی یتیم پیدا ہوا، جیسے میرا نبی بے آسرا تھا، 6 سال کی عمر میں ماں کو بھی گنوا بیٹھا. جنگل ویرانہ تھا جب ماں دم توڑ رہی تھی اور معصوم بچہ خاموش آنسوں سے رو رہا تھا. ماں کو مرتے دیکھ رہا ہے، اسے پتہ بھی نہیں موت کیا چیز ہے. پہلی موت دیکھ رہے ہیں، پہلے موت نہیں دیکھی، اور وہ بھی ماں کی دیکھ رہے ہیں، ماں کی. ہماری تو اس عمر میں مائیں فوت ہوئی اور ان کا غم نہیں بھولتا.
6 برس کا بچہ جنگل میں ماں کی موت دیکھ رہا ہے. جو یتیمی میرے نبی نے دیکھی تھی آج وہی یتیمی اس کا دین دیکھ رہا ہے. جب ماں کی آنکھ بند ہوئی کہ میں تو جا رہی ہوں، ایک لال چھوڑ کے جا رہی ہوں، ایک بچہ چھوڑ کے جا رہی ہوں جس کا نام ساری دنیا میں چمکے گا، اور گردن ڈھلک گئی تب اپنی ماں پر گر گئے. اماں اماں کہیں جواب ہی کوئی نہیں. ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ چپ کیوں ہو گئی ہے. 6 برس کا ذہن اتنا نہیں ہے، پہلے موت دیکھی نہیں سنی ہے، پہلی موت اور ماں کی موت ہے، لہذا ایسے چپک گئے کہ جدا ہونے کا نام نہیں لے رہے. اور جب دفن کر کے ام ایمن چلنے لگی تو پھر ماں کی قبر پر گر گئے. میری ماں میری ماں. کھینچ کے اٹھایا قبر سے، مدینے تک کس حال میں گیا. آج وہی حال ہے. جیسے یتیم کو کوئی پناہ دینے پہ تیار نہیں ہوتا، اس کے نصیب میں دھکے ہوتے ہیں. تاجروں کے پاس اللہ کا دین، نبی کا دین جاتا ہے، دھکے دے کے باہر نکال دیتے ہیں. کوئی گنجائش نہیں، ہمارے نفع ختم ہو جائیں گے. سیاستدانوں کے پاس اللہ کا نبی کا دین جاتا ہے، اسے نکال دیا جاتا ہے، نہیں 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 ہماری کرسی خطرے میں ہے. افسروں کے پاس اللہ کا دین، نبی کا محبوب کا دین جاتا ہے، نہیں 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 ہماری رشوت بند ہو جائے گی. یہ سارے ذمہ داروں کے پاس اللہ کے نبی کا دین جاتا ہے، وہ نکال دیتے ہیں، نہیں 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 ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی. یہ عورتوں کے پاس جاتا ہے، نہیں 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 ہماری مرضی ختم ہو جائے گی. آج وہ وہی یتیم ہے جیسے محمد بن عبداللہ یتیم ہوا تھا. قدر کر لو، یہ نظام ٹوٹے گا. اللہ کو غیرت آ چکی، اللہ تو ویسے ہی غیور ہے، اس کی غیرت حرکت میں آ چکی ہے. یہ باطل نظام ٹوٹے گا، یہ گندے انڈے پھینکے جائیں گے اور یہ زنا کی محفلیں اجاڑی جائیں گی. یہ سارے کلب، کیا چناب کلب، کیا جم خانہ کلب، یہ کھنڈر بنیں گے اور یہ عبرت کا نشان بنیں گے. اور یہ شراب کے اڈے، یہ زنا کے اڈے، یہ ظلم و ستم کی قربان گاہیں، یہ سب عبرت کا نشان بنے گی. اور یہ سود کے اڈے، خیانت کے اڈے اور خیانت کے چلانے والے اور زنا شراب کو چلانے والے اور ظلم و ستم کی آگ بھڑکانے والے یہ عبرت کا نشان بنیں گے. انہیں اللہ بنائے گا، میرے بس میں نہیں ہے. نہ آج کی ایمان والوں کے پاس کوئی طاقت ہے کہ یہ کر کے دکھا دیں. اس لیے آج کا باطل کہتا ہے تمہارا اللہ کہاں ہے؟ آ رہا ہے، آئے گا، آ رہا ہے اور آئے گا. اور وہ اللہ آئے گا اور وہ اللہ کر کے دکھائے گا اور وہ اللہ کرے گا اور وہ اللہ کرے گا اور وہ اللہ کرے گا اور ضرور کرے گا. جس کی آنکھ میں شمع فروزاں ہوں گی وہ دیکھیں گے کہ جیسے آج دینداروں پہ زمین تنگ ہو رہی ہے، ان پہ زمین تنگ ہوگی. جیسے آج عزت دار کی بیٹی سر پہ کپڑا نہیں لے سکتی، ننگی عورتیں پردہ داروں کا مذاق اڑائیں، ناچنے والے مسجد کی طرف جانے والوں کا مذاق اڑائیں، رشوت لینے والے دیانتدار افسروں کا مذاق اڑائیں. ان قریب وقت آئے گا، ہاں اس آنگن کو دھویا جائے گا اور یہ دھلے گا. جو توبہ کرے گا اللہ اسے بچائے گا، جو توبہ نہیں کرے گا وہ اس سیلاب میں بہے گا اور عبرت کا نشان بنے گا. سے میرے بھائیو، میں تو کب سے پکار رہا ہوں، اپنے شوق بدلو، اپنی راہیں بدلو، اپنے راستے بدلو، اپنے طریقے بدلو. اس دعوت کو اوڑھنا بچھونا بناؤ. کاروبار بڑھانے کے وقت ختم ہو گئے ہیں. لمبے لمبے منصوبے نہ، حلال کماؤ، حلال کھاؤ، سر جھکا کے زندگی گزارو، توبہ استغفار میں لگو، بستر اٹھا کے پھرو، لوگوں کے پیچھے پھرو. جو لوگوں کو ایمان پر لانے کے لیے کوشش کریں گے اللہ انہیں بچائے گا. نوح کی کشتی پہ سواروں کی طرح اللہ تعالیٰ انہیں بچائے گا، بنی اسرائیل کے صحرا میں بٹھانے کی طرح. اور میرے بھائیوں اللہ کی سنت ہے، جب زمین گندی ہوتی ہے تو اللہ بارش برساتا ہے، پھر وہ اجلی ہو جاتی ہے، پھر درخت نہا لیتے ہیں اور نالے صاف ہو جاتے ہیں. ایسے جب زمین گندی ہو جاتی ہے، زنا، شراب، ظلم، ستم، موسیقی، ناچ، گانا، راگ رنگ اور یعنی فحاشی، آوارگی، جب ان چیزوں سے زمین بھر جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے کوڑے برستے ہیں.
بجلیاں چمکنے لگتی ہیں، صاعقہ کڑکنے لگتی ہے، اور نظام زمین آسمان کا تھر تھرا اٹھتا ہے، کپ کپا اٹھتا ہے، پھر انہیں زیر زمین پہنچایا جاتا ہے اور انہیں عبرت کا نشان بنایا جاتا ہے۔ ہاں کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم فإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا عليما فاتقوا الله يا أولي الألباب فاتقوا الله يا أولي الألباب ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد۔ یہ تو دنیا میں ہیں جو کوڑے برسیں گے اور مجرم اپنے کیفر کردار کو پہنچے گا اور اپنے کھیتی کو کاٹے گا، جو کانٹے بوئے ہیں وہ انہیں کاٹے گا، جو اس نے کارک ملی ہے وہ اس کو دیکھنی پڑے گی، اور ایک دھماکہ آگے آنے والا ہے۔ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ، جب آواز آئے گی اور کان پھٹ جائیں گے۔ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ، جب حقیقت اب نقاب کشائی کرے گی، دھوکہ سامنے آ جائے گا، حقیقت سامنے آ جائے گی۔ هل أتاك حديث الغاشية، وہ ایک دن آ رہا ہے جو چھا جائے گا۔ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع۔ بتاؤ 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 روٹی پہ بک جانے والوں کو، بتاؤ لذت اور چسکوں پہ بک جانے والوں کو، کرسی اور اقتدار پہ ایمان بیچنے والوں کو بتاؤ کہ ایک دن آ رہا ہے جب چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، کالے پڑ جائیں گے، آگ بھڑکتی آئے گی، کانٹے دار کھانا، کھولتا ہوا پانی، فرشتوں کی مار، بیڑیاں قید خانے اور انگاروں کی بارش، اور اوپر سے سانپ اور بچھوؤں کا پکڑنا ڈسنا آگے آ رہا ہے۔ اور بتاؤ انہیں، ماننے والوں کو بتا دو، وجوہ یومئذ ناعمہ بسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ قطوفہا دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا۔ ناعمة بسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة۔ صبر کرو، انتظار کرو، تمہارے چہرے چمکنے والے ہیں، تمہارے آگے نہروں کے جال ہوں گے، ابلتے چشمے ہوں گے، بہتے چشمے ہوں گے، پکے ہوئے پھلوں کے خوشے جھکے ہوں گے، سائے لمبے ہوں گے، غلام کھڑے ہوں گے، قالین بچھے ہوں گے، تخت تمہارے لیے سجائے گئے ہوں گے، سرائیاں بھری ہوئی ہوں گی، جام دھرے ہوئے ہوں گے، ٹرے سجائی ہوئی ہوگی، تمہارے پہلوؤں کو جنت کی حسین لڑکیوں سے گرمایا جائے گا، جن کو ایک نظر دیکھو گے تو 40 سال دیکھنے کی لذت لیتے رہو گے، ان کو گلے سے لگاؤ گے تو 70 برس گلے سے لگا کر صرف وصال کی لذت پاتے رہو گے۔ وہ تمہارے سامنے جب گیت گائے گی تو ساری جنت میں نغمے گونج جائیں گے، جل ترنگ ہوگی جو ساری جنت کو گھیرے میں لے لے گی۔ 40 برس پہلو بدلے بغیر اس کے نغمے سنتے رہو گے، اس کو دیکھ دیکھ کے نشے میں وجد میں آتے رہو گے، اور ان کے ہاتھوں سے تمہیں جام پلائے جائیں گے، فرشتے تمہارے سلام کو آئیں گے، ان کے ہاتھوں سے تمہیں جام پلائے جائیں گے، پھر اللہ اپنے عرش کے پردے کھول کر سامنے آ کر تمہیں سلام پیش کر کے کہے گا، سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ پھر اللہ کے ہاتھوں سے جام پلائے جاؤ گے، یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، نیچے والے جنتی خود پیئیں گے، یسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا، اوپر والے جنتیوں کو غلام پلائیں گے، فرشتے پلائیں گے، حوریں پلائیں گی، نوکر پلائیں گی، بیویاں پلائیں گی، عالی شان جنت الفردوس والوں کو۔ ساقی خدا خود میر مجلس بود شب جائے کہ من بودم وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اللہ خود اپنے جام اپنے ہاتھوں سے بھر کے پلائے۔